ناظرین کرام، موسیٰ سعید تجزیہ نگار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے دو المناک واقعات اور ان کے پس منظر میں موجود وجوہات کا کھوج لگانے کی کوشش کروں گا، جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اسامہ کے بہیمانہ قتل جو کہ پولیس گرتی کے حوالے سے اسلام آباد میں ہوا، پی ٹی آئی کے کارکن کا، اس کے بارے میں یہ یقین دلایا ہے کہ انصاف ہوگا۔ اور اسد عمر، جن کے ساتھ کہ وہ اسامہ نوجوان ایک ورکر کی حیثیت سے ایکٹیوسٹ تھا، وابستہ تھا، کام کرتا رہا، اس کے گھر وہ کنڈولینس کے لیے گئے اور وہاں پر اظہار خیال کیا کہ یہ بہیمانہ قتل معلوم ہوتا ہے اور میرے بھی بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ پیش آ سکتا ہے، تو یہاں تو پھر میرے بچے بھی محفوظ نہیں۔ اس بات کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ بھی وہاں پر گئے، جن کے کنٹرول میں پولیس ہے۔ یہ بھی ایک ٹرین حادثے کی طرح ایک حادثہ ہے۔ تو اس بارے میں، اور پھر اس سے اگلے روز ہی جو دوسرا بہت اس سے بھی زیادہ المناک واقعہ پیش آیا، وہ بلوچستان میں پیش آیا کہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے کارکن، محنت کش، ان کو وہاں سے اغوا کیا گیا۔ اغوا کر کے انہیں پھر مار دیا گیا، قتل کیا گیا 11 کارکنوں کو، اور پھر ان کی لاشیں پھینک دی گئیں۔ یہ واقعات سامنے آئے، اور اس کے بارے میں آج جو ہے وہ سول سوسائٹی اسلام آباد میں ہزارہ کے ان محنت کشوں کے بارے میں وہ ایک اظہار یکجہتی کے لیے ایک مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے اسامہ کے ساتھ بھی اپنے ایسے ہی سول سوسائٹی اسلام آباد نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا۔ تو ناظرین اکرام، یہ دو واقعات جو ہزارہ برادری کے جو کارکن ہیں، وہ اسامہ سے اگلے دن ہی ہلاک کر دیے گئے۔ ان واقعات کے پس منظر میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، جب عوام انقلاب نہیں لاتے، جبکہ انقلاب کی بہت شدید ضرورت ہے، ایک نظام ناکام ہو چکا اور وہ نظام جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس میں تو یہ باتیں ہوں گی، کیونکہ وہ فرسودہ ہو چکا۔ عمران خان صاحب اس نظام کو، یا ہماری جو اشرافیہ ہے، وہ پھر ایک بار یہ تجربہ پاکستان میں کرنا چاہتی ہے۔ اشرافیہ نے اپنی حکمرانی کو جاری رکھنے کے لیے، سامراجی قوتوں نے اپنی حکمرانی کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان میں سبھی طرح کے نظام آزمائے، صدارتی بھی آزمایا، مارشل لا بھی آزمایا، اور یہ پارلیمانی نظام بھی آزمایا۔ یہ نظام، در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے، یہ سیاسی نظام، یہ اصل میں اقتصادی نظام کو جاری رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اصل میں تبدیلی جو ضرورت ہے، وہ تو اقتصادی نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے، جو کہ اشرافیہ کو قبول نہیں، کیونکہ اگر اقتصادی نظام میں تبدیلی لائی جاتی ہے تو وہ اشرافیہ کے منافع میں کمی واقع ہوتی ہے، ان کی لوٹ میں کمی واقع ہوتی ہے، عوام کو حکمرانی میں شریک کرنا پڑتا ہے، بلکہ عوام کی حکمرانی اس نظام میں تو مکمل عوام کی حکمرانی ہوتی ہے۔ لیکن چلیں ابھی ایک مکس طرز کی بات بھی کر لی جائے کہ اس میں عوام کو شریک کیا جاتا ہے۔ یہاں پر تو عوام کو شریک کرنے کے لیے اشرافیہ تیار نہیں ہے، وہ صرف اتنا شریک کرنے کے لیے تیار ہے کہ لوگ ووٹ دیں، اور بلکہ وہ ووٹ بھی ان کی مرضی کے مطابق دیں۔ یہ پاکستان میں 70 سال سے اشرافیہ یہی کھیل کھیلتی رہی، چلی آ رہی ہے۔
تو ناظرین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور اشرافیہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، یا ہماری مقتدر قوتیں قوت جو ہے لوکل مقتدر قوت جو ہے وہ، کیونکہ اب خاصی فیصلہ کن اس میں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ یعنی وہ ان پر جو امریکہ کا کنٹرول ہے وہ کچھ لوز ہوا ہے، اگرچہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے اس لوز ہوتے ہوئے طاقت کو پھر دوبارہ بحال کر لے۔ تو یہ ایک اس علاقے میں ناظرین کرام صورتحال جیسے کہ آپ سب واضح ہے کہ ایک کشمکش پائی جاتی ہے۔ وہ کشمکش جو پیدا ہوئی وہ چین کے ابھرتے ہوئے چین کے حوالے سے پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے تو مکمل کنٹرول تھا، سوویت یونین تحلیل ہو گیا تھا، اور انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر لی امریکہ نے۔ تو اب عالمی اس کے لیے سوویت یونین تحلیل ہوا تو پاکستان کے جس فوجی انسٹیٹیوشن اور یہاں کے مولویوں کے ذریعے سے، دائیں بازو کی قوتوں کے ذریعے سے جو سوویت یونین کو شکست دی گئی اور وہ تحلیل ہو گیا، تو یہ اب یہاں کے جو ہمارے ہاں اس وقت کے ٹول جو چلانے والے تھے ہمارے یہاں فوجی انسٹیٹیوشنز کو، ان کو اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ پاکستان کی اہمیت اور حیثیت جو ہے امریکہ کے نزدیک وہ تو سوویت یونین کی وجہ سے ہے۔ سوویت یونین جب تحلیل ہو جائے گا تو پھر امریکہ جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر نافذ کرے گا اس خطے میں، ایک نئی اس کی پالیسی ہوگی، اور اس پالیسی میں پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، پاکستان کی فوجی جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اپنے پیر پر کلہاڑا ہمارے ہاں فوجی قیادت نے ہی جنرل ضیاء الحق کی صورت میں یہ شیخ محمد رشید جو وزیر داخلہ ہیں آج کل، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات ٹھیک بات کہی تھی، کیونکہ وہ فوج کے بہت قریب رہے ہیں، بلکہ فوج ہی ان کو وہی جو خفیہ ادارے ہیں وہی بار بار جو ہے 8 9 10 بار جو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹریک پورا کیا ہے، میں ہمیشہ وزیر بنتا چلا آیا ہوں، وہ اصل میں انہی کی مہربانی کا نتیجہ ہے، ورنہ تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ میری طرح ہی رہتے، تو میری طرح جس طرح میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں، اور ان سے زیادہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے جبکہ میں پیپلز پارٹی بہاولپور ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ تھا۔ تو یہ ایک بس وہ کیونکہ انہیں وہ جو مقتدرہ ہے جو ان کی وہ دائیں بازو کے تھے، اور میں بائیں بازو کا تھا، اور بائیں بازو کے لوگ جو واقعی بائیں بازو کے لوگ تھے انہیں تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی وکٹامائز کروایا گیا تھا۔ تو ناظرین کرام، میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ اسامہ کے بارے میں کہ یہ اسامہ کا واقعہ نہ ہوتا، اگرچہ ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ اس کا انصاف ہوگا، کاش پرائم منسٹر اس بات کا انصاف کر دیتے، نوٹس لے لیتے، جب کچھ عرصہ پہلے ایک پی ٹی آئی کا غریب طبقے کا کارکن جو ہے، یا درمیانی طبقے کا لوور مڈل کلاس کا کارکن جو ہے، وہ پولیس کی زیادتیوں یا کسی سرکاری اداروں کی زیادتیوں کے بارے میں دل برداشتہ ہو کر وہ بنی گالا پرائم منسٹر ہاؤس جس کو ڈکلیئر کیا جا چکا ہے وہاں گیا، اور اس نے بلند آواز میں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ وہ انصاف نہیں ہو رہا، تو میں اس میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کا کارکن ہوں، اور میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے خود کو آگ لگا لوں گا۔ تو کاش اس وقت اس کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن سیکورٹی کا جو عملہ تھا انہوں نے مداخلت نہیں کی، اور اس نے اپنے وہ پیٹرول ڈالا اور آگ جلائی، اور اس سے وہ بھسم ہو گیا، اور عمران خان کو جو اس بنی گالا کے اندر وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میرا ایک کارکن کیوں جل مرا ہے میرے گھر کے سامنے، کہ ایک کارکن کے اس کے بارے میں وہ تحقیقات کرواتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اصل میں اشرافیہ کی حکمرانی ہے نا، اشرافیہ کی حکمرانی میں اشرافیہ کے نمائندے ایسے ہی ذہن و فکر اور جذبات کے مالک ہوتے ہیں کہ کاش وہ ایک بات کر لی جاتی، تو پھر یہ پولیس گردی کا وہ اس میں سیکورٹی سے پوچھ سکتے تھے کہ تم نے اس نوجوان کو بچایا کیوں نہیں، کہ جب وہ دھمکی دے رہا تھا تو سیکورٹی پر موجود جو تھے وہ انہوں نے اسے جلنے دیا، جب وہ آگ لگا رہا تھا اس کو، جب وہ چیخ کر کہہ رہا تھا، پروٹیسٹ کر رہا تھا، وہاں تک پہنچا تھا بنی گالا میں اس کے سامنے گیٹ کے پاس،
तो फिर उसको पुलिस सिक्योरिटी जो तैनात थी वहाँ पर, और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसके बारे में नोटिस लेते, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर उसामा का वाक़या ना होता। तो अब देखें, हुकूमत के अंदर एक ग्रोही लड़ाई है, और ग्रोही लड़ाई में दोनों पावर्स हैं। ख़ुद इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि मेरी ब्यूरोक्रेसी में जो 30 साल हुक्मरानी करते रहे हैं, उनके परवरदा और नवाजे गए लोग उसमें शामिल हैं, और वो तवक्को रखते हैं कि फिर जो है नवाज शरीफ को पावर में लाया जा सकता है, जरदारी को पावर में लाया जा सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि उसके अलावा भी फोर्सेस, जितने भी खत्ते में कोई फोर्सेस होती हैं, वो ये एक लाजमी चीज़ है, साइंटिफिक बात है। कोई ये वो नहीं है कि हमारे यहाँ अंदर इदारों में भी उनके साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं वो लोग मौजूद होते हैं, या उनके मफादात उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो इस हवाले से ये जो उसामा का कत्ल हुआ है, इसके बारे में ये सिर्फ ये नहीं कि इंसाफ होगा। इमरान खान साहब वो जिसने खुदसोजी की थी, उसके वाक़े के भी तहकीकात करवाते तो अच्छी बात थी कि ये चीज़, लेकिन आज जो उसामा कत्ल हुआ है उसके पीछे वो देखें कि कहीं ऐसे 007 की कोई साजिश तो मौजूद नहीं, जिसने कि पुलिस के ज़रिए से ये एक इस वाक़े के ज़रिए से पीटीआई के कारकुनों को एक पैगाम दिया हो कि देखिए आप लोगों का भी ये अंजाम हो सकता है। तो ये तो एक बात है। इसी तरह की बात तो असल में तबकाती है। अब एक खातून का भी एक ऐसा ही एहतजाज आया कि उसे एक पीटीआई के बड़े तबके के शख्स ने उसे हरासा और उसे तंग किया हुआ था और परेशान किया हुआ था। ये सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही वीडियो देखने में आई। तो ऐसा होता है। और फिर जहाँ पर एक क़व्वतों की लड़ाई, मुकामी लड़ाई, फिर साम्राज्यी क़व्वतें भी इंटरेस्ट हों पाकिस्तान में के हालात को गैर मुस्तहकम करने के लिए, और उसके बाद फिर कार्रवाई भी की, नाकाम कार्रवाई की जा रही हो करप्ट माफिया के ख़िलाफ़, इसलिए कि इमरान खान साहब ने जो करप्ट माफिया को कंट्रोल करने के लिए आवाम से मदद नहीं ली। वो अपने ही इदारों पर, जो रियासती इदारे हैं उन्हीं पर इन्हिसार कर रहे हैं, और वो इदारे बड़े मफलूज हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान जो हैं वो कामयाब नहीं हो रहे। और फिर देखें वो दायरा किस तरह, आपने जहाँ के प्राइम मिनिस्टर ये ख़ुद कहते हुए मिल रहा हो कि मैंने ही इन सरमायादारों को भेजा था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के पास कि नैब से वो निकलवाना चाहते हैं, तो यानी वो तो फिर वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद ये बात बता दी थी। तो इस बारे में जब सी पैक और की कंट्राडिक्शन मौजूद है इस खत्ते की अब तक हावी क़ुव्वत रहने वाली कि पार्टनर स्ट्रेटजिकशिप के बाद जो इंडिया के साथ है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अफ्रीका की, तो उनके अपने मकासद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इस हवाले से जुड़े हुए हैं। उसामा का कत्ल तो ये है कि कारकुनों को एक मैसेज दिया गया। ऐसे वाक़यात हमें ये इस हिस्ट्री में भी मिलते हैं। ये जो मौजूदों की इनकलाबी हिस्ट्री थी, जब वो कैप्चर करते थे तो कई जगह ऐसे वाक़यात पेश आए कि कम्युनिस्टों को मार दिया। वो एक ऐसा हुकूमत का क्योंकि मुकम्मल तब्दीली तो नहीं थी, तब्दीली के मरहले में, ये तो खैर वैसे इनकलाब की बात नहीं। इमरान खान साहब तो जो हैं वो तो मुकम्मल जो है वो बड़े तबके की, यहाँ पर जो मदीने की रियासत जिसमें कि बड़े तबके के, अगरचे वो कभी कभी कह देते हैं कि गरीबों के बारे में उनका दिल बहुत धड़कता है, लेकिन बस वो धड़कता है, लेकिन वो काम जो है वो तो अभी आप देखें कि आज हमें मालूम हुआ कि ये तमाम टैक्सेस जो हैं कारों पर वो उठा लिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं तमाम टैक्सेस। तो वाकई अगर ऐसा हुआ है और ये इस खबर में सदाकत है, तो फिर ये तो एक बड़ी डेंजरस बात है कि आप अमीर तबके को ही आप वो करते रहते हैं, और हेल्थ कार्ड तो आप घरों में काम करने वाली उन औरतों को भी नहीं दे सके, नौकरानियों को नहीं दे सके, माइयों को नहीं दे सके, जिसके बारे में आपने पावर में आने से पहले एक बहुत बड़ा वादा किया था कि मैं उनके लिए काम करूँगा। हम सहाफ़ियों को नहीं दे सके ये सेहत कार्ड। तो उस हवाले से ये एक कैफियत, मैं ये बता रहा था कि इमरान खान की तो वो बात नहीं है, लेकिन ग्रोही लड़ाई में भी दुश्मनियाँ तो होती हैं, और ये इतना बेरहम खेल है हुक्मरानी का कि इसमें जो है वो हरीफ को हराने के लिए इस किस्म के वाक़यात करते रहते हैं। अब बलूचिस्तान में आप देखेंगे, बलूचिस्तान में हज़ारा
کمیونٹی جو ہے یہ اہل تشیع ہیں، ان کے بارے میں تو ہمیشہ یہ تو بڑے ظلم کا شکار رہے، اور اب پھر یعنی اس میں جو ایلیمنٹ ہمارے ہاں مذہبی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو قوتیں ہیں وہ ان لوگوں کو استعمال کر لیتی ہیں جو کہ عقیدے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، تو وہ مخالفوں کو استعمال کرتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزارہ کے بارے میں تو وہی قوتیں جو ہیں وہ جو ہمارے ہاں مسلم جو ہیں وہ اہل تشیع کے جو خلاف ہیں ان کو وہ ہائر کر لیتے ہیں۔ ان کے یہ جو ڈاکٹر لال خان نے جو کمیونسٹ لیڈر تھا، اس نے بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک یہ مذہبی لوگوں کی جو ہے وہ ایک انڈسٹری قائم ہو چکی ہے، اور یہ خودکش دھماکے وغیرہ یہ اسی ایک انڈسٹری کا درجہ اختیار کر چکی ہیں، اور وہ کرواتے ہیں۔ یعنی وہ آ کر پیسے دے دیتے ہوں گے، اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ان کی واچ میں ہوتے ہیں، وہ قوتوں کے کون سا لوگ، مثلا شیعہ کے خلاف کون ہے، اور شیعہ میں سے سنیوں کے خلاف کون ہے، پھر کس کو کیسے استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ پھر ایسے ہی واقعات۔ ناظرین کرام، اصل میں یہ جو ہزارہ محنت کشوں کا وہ ہے، اب آپ دیکھیں کہ 11 محنت کشوں کو جو ہے وہ کان کنی سے لے آئے اور لا کر باندھ دیا، اور پھر اس کے بعد انہیں جو ہے وہ مرڈر کر دیا۔ ایک تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ انہیں حکومت پاکستان شہید کا درجہ قرار دے، اور ہر محنت کش کے لواحقین کو 5 کروڑ روپیہ فی کس کے حساب سے دے، اور آدھا مربع زمین بھی دے۔ اگر فوجی شہید کو دی جا سکتی ہے تو پھر، اور یہ بڑے بڑے لوگ تو بڑی زمینوں پر انہوں نے ہمارے ہاں وہ خدمات کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی تو دو، پھر ان کو بھی زرعی اراضی بھی دو، آدھا مربع زمین، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی کمپنسیٹ کرو۔ تو یہ تو ریاست ہے، اور پھر اپنے پاس سے تھوڑی دینے ہیں، سرکاری خزانے ہی سے دینے ہیں۔ آپ 2 لاکھ، یہ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ 2 لاکھ کی آج کیا حیثیت ہے؟ تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ شہید کا درجہ دو ان کو، جو کہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح میں اسامہ کے بارے میں بھی یہ کہوں گا کہ وہ ایک کارکن تھا جو کہ اس طرح مار دیا گیا ہے، اس کو بھی شہید کا درجہ دیا جائے، اسے شہید کا درجہ دیا جائے۔ تو اس لیے ایک تو میں آپ کے اس اپنے وہ میں ایک اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اس میں اصل میں یہ کیفیت اس وقت تک ہندوستان اور پاکستان میں جاری رہے گی۔ ہمارے ہاں ایک پراکسی وار کی جا رہی ہے۔ اب انڈیا میں تو پاکستان کوئی ایسی مداخلت کے واقعات سامنے نہیں آ رہے، لیکن کیونکہ پاکستان میں سی پیک کی کنٹروڈکشن ہے انڈیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ اور انڈیا دونوں چین کو پاکستان میں جو ہے ان کے تعلقات، بڑھتے ہوئے تعلقات ان کے لیے تشویشناک ہیں۔ ان کے اپنے منصوبے جو ہیں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے وہ ادھورے رہ جاتے ہیں، تو ان کو فلفل کرنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ سی پیک کو ڈسٹرب کیا جائے۔ تو اس میں اب بلوچستان اور پختونخوا اور یہ سارے علاقے بہت آتے ہیں، تو اس کے لیے یہ تو ایک پاکستان کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دانش مندی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ عوامی سطح پر کوئی ایسی صورتحال ابھی تک جو ہے عوام سمجھ رہے ہیں، شیعہ بھی سمجھ رہے ہیں، سنی بھی سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے میں تو یہ، بلکہ وہ میں نے صبح ایک اپنے کومنٹس میں لکھا تھا کہ دیکھیں یہ جو سول سوسائٹی، یہ جو ہزارہ برادری کے جو کلنگ ہوئی ہے 11 مزدوروں کی، اس کے لیے اظہار یکجہتی آج جو ہے وہ اس میں 4 بجے جو ہے وہ اسلام آباد میں کر رہی ہے۔ تو یہ تو ہر شہر میں ایک یونائٹڈ اس کے لیے اظہار یکجہتی ہو، تاکہ ہزارہ کی کمیونٹی یہ نہ سمجھے کہ ہم تنہا ہیں۔ تو اس کے بارے میں صبح میں نے اپنے کومنٹس میں بھی یہ بات کی تھی کہ ایک اہل تشیع کی طرف سے اظہار یکجہتی کے لیے کہ بھئی اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے انہوں نے ایک کال دے رکھی تھی، جس کے بارے میں نے تمام مسلمان فرقوں سے، جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں، میں نے ان سے اپیل کی تھی کہ وہ بھی اظہار یکجہتی میں جو ان کا ساتھ دیں، اکٹھے مل کر وہ کریں، تاکہ پاکستان جو ہے وہ یہ جو دشمن قوتیں اس کو فرقہ بندی کی، اس میں سول وار کروانا چاہتی ہیں، تو اسے ان کو جواب دیا جا سکے اور پاکستان کو بچایا جا سکے۔ ناظرین کرام، اس میں میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان اور ہندوستان میں تو خیر وہ ان کو پاکستان کو
اب پہلے تو پاکستان کی طرف سے یہ باتیں ہوتی رہیں کہ ہم حافظ سعید کے ذریعے جو ہے وہ ہندوؤں کے خلاف بہت سخت انڈیا تو میں نہیں کہوں گا، میں ہندوؤں کے خلاف ہی، کیونکہ ہم نے یہاں پہ بہت وہ دیکھے جس میں کہ وہ یہ ضیاء الحق کے دور کے بعد جو تھا وہ بہت سرگرم تھے کہ ہم ہندو سامراج کو کاٹیں گے اور اس کے بعد اس کا مزاج درست کر دیں گے، جہاد کریں گے، اس قسم کے واقعات تو تھے۔ اب تو خیر کوئی ایسی مداخلت نہیں ہو رہی پاکستان کی طرف سے، لیکن انڈیا کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ مداخلت پاکستان میں ضرور ہے، کیونکہ ضرورت بھی تو انڈیا کو ہی ہے نا، سی پیک کے حوالے سے ڈسٹرب کرنا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان، اور اس صورتحال کو جو ہے ہندوستان میں بھی جو ہمارے ہاں مذہبی فرقہ بندی، مذہبی اختلافات کی وجہ سے جو خون خرابہ ہے، اور جو وہاں پر بھی ایسے وہ ہیں، اور پاکستان میں بھی، اس کا تو ایک ہی حل ہے۔ وہ حل جو ہے یہ جرنیلوں کے پاس، دونوں حکومتوں کے جرنیلوں کے پاس، اشرافیہ کے پاس، کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی ہم نے اسکیمیں چلا چکے ہم، لیکن آپ دیکھیں کہ ہزارہ کے لوگ قتل ہو گئے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور ہماری کامیابی کے دعوے جو ہیں یہ ادھورے ہیں۔ اس کو تو عوام کر سکتے ہیں، دونوں طرف کے عوام، اور دونوں طرف کے عوام جو ہیں وہ مذہبی شدت پسندی کو ختم کریں۔ لیکن ہمارے ہاں تو حکمران مذہبی شدت پسندی کو بڑھاتے ہیں، سرکاری مولوی پیدا کرتے ہیں، اور ان کو شادی بیاہوں میں اپنے اس میں بلواتے ہیں، اور ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور ان کو بہت اہم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو پھر مذہبی تعصب تو نہیں کرتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل جو ہے وہ کسی فرقہ بندی کے خلاف ہے یا اس کے بارے میں نہیں، تو لیکن وہ بات یہ ہے کہ آپ اس سے نکالیں اس سارے اس کو، کہ اس صورتحال کو نکالیں۔ اور وہ میں پھر یہ ایک بات دہراؤں گا کہ یہ جو پاکستان بننے کے بعد سامراجی اشاروں پر سوشلسٹوں کو مارنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسے بند کیا جائے، اس لیے کہ اس مذہبی جنونیت کو جو کہ جہاد افغانستان کے لیے جو پیدا کی گئی تھی امریکی پرپز کے لیے، اب تو وہ سارے سیکرٹس امریکیوں نے خود بے نقاب کر دیے ہیں، اگرچہ اس کے پیچھے بھی ان کی بدماشی موجود ہے کہ جن مولویوں کو انہوں نے خوب بھرپور استعمال کیا تھا اپنے مقاصد کے لیے، سوویت یونین کے خلاف مزدوروں کا انقلاب آنے سے روکنے کے لیے جو انہوں نے استعمال کیا تھا، وہ انہیں اب غیر معتبر بنانے کی کوشش میں امریکی جو ہیں وہ پیش ہیں۔ تو وہ تو ایک ان کا، میں نے آپ کو بتایا کہ خوب استعمال کرنے کے بعد اور ان سے خوب کام لینے کے بعد اب ان سب کو، ان کی کرپشن کو، ان کے واقعات کو، تو اور اس میں جو ہے ہمارا فوجی انسٹیٹیوشن تو بہت ہٹ پر ہے، جس کو کہ انہوں نے خود اپنی ضرورتوں کے مطابق اتنا شاندار بنایا، اتنا بڑا بنایا، سوویت یونین کو جو روکنا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کے حکمران جو ہیں، ہمارے ہاں کا جو ضیاء الحق اور اس کی ٹیم جو تھی، وہ یہ ادراک نہ کر سکی کہ سوویت یونین کی وجہ ہی سے تو پاکستان کی امریکہ کے نزدیک اہمیت ہے، سوویت یونین کی وجہ سے ہی تو پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ امریکہ کے نزدیک عالمی سامراج کے خلیف کے قریب جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے۔ یہ اس وقت نہیں، اگرچہ ضیاء الحق کو بعد میں کچھ احساس بھی ہو گیا تھا، جس کا کہ آغا شاہی جو فورن منسٹر ان کے بھی رہ چکے تھے اور ہمارے ہاں فورن سیکریٹری رہے، تو وہ ان کا ایک چشم کشا انٹرویو جو کہ جنگ نے شائع کیا تھا، روزنامہ جنگ نے، وہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا، میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے بتاؤں گا کہ ضیاء الحق نے جب سوویت یونین نے افغانستان میں ہم نے مداخلت کی، سوویت یونین ہماری مداخلت کی وجہ سے آیا، اس معاہدے کے ذریعے آیا جو کہ افغان حکومت کا ان کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ موجود تھا، دو طرفہ معاہدہ کہ اگر ہمیں کسی بیرونی جارحیت کا سامنا ہوگا تو بچانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو افغان حکومت نے جب پاکستان کی طرف سے حد درجہ مداخلت ہوئی، ضیاء الحق کی طرف سے حد درجہ مداخلت ہوئی امریکی پرپز کے لیے، تو پھر انہوں نے مجبور ہو کر کہا کہ، اور پھر یہ سوویت یونین کی فوجیں آ گئیں، اور اس سے پھر امریکہ نے اسے عالمی جہاد افغانستان بنا دیا تھا، عالمی اسلامی جہاد افغانستان بنا دیا ہے، جس میں کہ تمام فرقوں کی، تمام مذاہب کے بڑوں کو اکٹھا کر کے ایک پوپ پادری نے کے ذریعے اکٹھا کروایا گیا تھا، اور اس کے ذریعے جو ہے
وہ تمام مذاہب کی طرف سے جو ہے وہ اس جہاد کی حمایت کی گئی تھی، یہاں تک کہ پاکستان میں وہ جہاد افغانستان کے لیے یہودی جرنیل آ کر آپریٹ کرتے رہے، یہاں پہ سارا کچھ کرواتے رہے، اور اس میں ہمارے مولانا سمیع الحق بھی جو تھے وہ مجاہد فراہم کر رہے تھے اور دوسرے مولوی بھی فراہم کر رہے تھے۔ یہ ایک ہسٹری ہے، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے بارے میں آج جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اور بالکل ٹھیک کہا تھا ہمارے سپہ سالار نے، اور ٹھیک کہا تھا شیخ رشید نے۔ شیخ رشید نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ پرانی فوج نہیں ہے جو کہ امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہوتی تھی، کرتے تھے، یہ فوج جو ہے یہ بدلی ہوئی فوج ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ بدلی ہوئی فوج اس کو کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ امریکہ تو اب پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کی کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اور وہ سب اس انڈیا کی بالادستی میں سب کچھ کو کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کے ذریعے جو عرب ممالک، تیل پیدا کرنے والے ممالک کی حفاظت کے حکمرانوں کی حفاظت کروائی جاتی تھی، تو ان کی جگہ اب آپ دیکھیں کہ انڈین GHQ، انڈین فوجی انسٹیٹیوشن کے ذریعے جو ہے وہ اس کی حفاظت کا پروگرام کے واقعات آپ کے سامنے آ گئے ہیں کہ آپ نے نہیں سوچا کہ انڈیا کا آرمی چیف نے کیوں جو ہے وہ سعودیہ کا دورہ کیا، کیوں عرب امارات گیا۔ وہ سب کچھ یہی ہے کہ پاکستان کی جگہ یہ ایک خیالی باتیں ہیں کہ جناب وہ فلاں جرنیل نے جنرل راحیل شریف صاحب کی کوششوں کی وجہ سے جو وہ ہے وہ سعودیہ جو ہے وہ نارمل ہو گیا ہے۔ سعودیہ کے حکمران شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے وہ کوئی اپنی مرضی کے حوالے سے، وہ تو جو انہیں ان کا پروگرام ملا اسی پر بات ہوگی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کو سی پیک سے کے عمل کو ڈیولپ کرنے سے روکنے کے لیے کوئی ایسی بات کی جا سکتی ہے جس کے بارے میں ایک جو ہے وہ حقیقت کے نام سے جو چینل ہے اس نے یہ کہا بھی کہ یہ کوئی سازش ہے یا ایک واقعی سعودیہ پاکستان سے تعلقات کیسے کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ آنے والے سالوں میں 10 سال کے بعد جب کہ چین کو مکمل ایک حیثیت حاصل ہو جائے گی، ابھی تو چین کو امن کی ضرورت ہے، وہ لڑنے کی اس کو ضرورت نہیں، لیکن امریکہ کو ضرورت ہے کہ وہ اس کو روکنے کے لیے تمام تر معاملات جو ہے وہ پورا کرے۔ تو ناظرین اکرام، میں ایک پھر یہ بات کہوں گا کہ ہزارہ کے مزدوروں کو شہید کا درجہ دیا جائے، سرکاری طور پر شہید ڈکلیئر کیا جائے، اور ہر ایک کو 5-5 کروڑ روپیہ ان کے لواحقین کو دیا جائے۔ اگر ہمارے ہاں دیا جا سکتا ہے تو سولجر کو، تو وہ بھی تو مزدور بھی تو سولجر ہی ہوتا ہے جو پیداواری کام کرتا ہے، اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتے۔ کیا محنت کش اتنے وہ غیر اہم ہیں؟ تو ایک تو، اور پھر یہ کوئی عمران خان نے اپنی جیب سے تھوڑی دینا ہے، سرکاری خزانے ہی سے تو دینا ہے۔ اسی طرح یہ اسامہ کو بھی، وہ ورکر ہے، اس کو بھی شہید کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، اگر میرے مطالبات آپ کو پسند آئیں تو اس کی حمایت کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ جب آپ سبسکرائب کریں گے 5000 ہو جائیں گے اور وہ مقررہ ٹائم ہو جائے گا تو میرا یہ چینل آپ کو بہت خوبصورت اور صحیح باتیں آپ تک پہنچانے میں اپنا ایک کردار ادا کر سکے گا۔ میں آپ